من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجنين وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، لگاتار کئی ہفتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ آپ لوگوں کے سامنے احادیث کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو رکوع تک پہنچی تھی کہ رکوع آدمی کو کیسے کرنا ہے اور رکوع میں کیا دعائیں پڑھنی ہے، یہ ساری باتیں گزشتہ خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں، آمین کے تعلق سے ایک تنبیہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہے کہ آمین کا مسئلہ بھی میں نے صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تھے تو مسجد گونج اٹھتی تھی، اور صحابہ کرام جب آپ کہتے تھے مسجد گونج اٹھتی تھی، اور بہت ساری دلیلیں اور حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ لیکن اس میں ایک تنبیہ یہ ہے کہ امام سے پہلے انسان کو آمین نہیں کہنا ہے، امام کے بعد آمین کہنا ہے۔ کچھ لوگ تو آمین نہیں کہتے ہیں، اور جو لوگ آمین کہتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ امام سے پہلے آمین نہ کہیں۔ امام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ امام کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، امام کے بعد سلام پھیرنا، امام کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے، امام کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ امام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ اذا امر الامام فامنوا، جب امام آمین کہہ لے تب آمین کہو۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب امام ولا الضالین کہتا ہے، امام آمین نہیں کہتا، مقتدی لوگ پہلے ہی اس سے آمین کہہ دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ امام کے بعد آپ کو آمین کہنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ ہاں، اگر امام آمین نہیں کہتا، آپ کو نہیں معلوم ہے، تو آپ آمین کہہ لیجئے۔ لیکن اگر امام آمین کہتا ہے اور آپ کو معلوم ہے تو امام سے پہلے آمین کہنا آپ کے لیے صحیح نہیں، غلط ہے۔ یہ امام کے بعد آپ کو آمین کہنا۔ اللہ کے رسول کے حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب اللہ اکبر کہے تب اللہ اکبر کہو تم۔ واذا سجد فسجدوا، جب وہ سجدے میں جائے اس کے بعد تم سجدے میں جاؤ، اس کے آگے نہیں کر سکتے۔ لہذا آمین بھی امام سے پہلے کہنا یہ غلط ہے، امام کے بعد انسان کو آمین کہنا چاہیے۔ رکوع کا طریقہ احادیث کی روشنی میں گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جب آپ دعا سے فارغ ہو جاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اپنی پشت کو اٹھاتے تھے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کو بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا واجب ہے۔ جیسے نماز کے اندر ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہنا واجب ہے، ایسے ہی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا بھی واجب ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تتم صلاۃ لأحد من الناس حتی یکبر،
کسی آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ اکبر نہ کہے، ثم یرکع، پھر رکوع کرے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے انسان کو رکوع کرنا ہے، ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ، پھر وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے، کب کہے گا؟ جب وہ رکوع سے کھڑا ہوگا، حتی یستوی قائما، یہاں تک کہ رکوع کے بعد برابر کھڑا ہو جائے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ جب آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تو کافی دیر کھڑے رہتے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کان اذا رفع رأسہ، جب آپ رکوع کے بعد اپنا سر اٹھاتے، استوا، برابر کھڑے ہو جاتے، حتی یعود کل فقار مکانہ، یہاں تک کہ ہر ہڈی یا جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر واپس چلا آتا۔ جیسے رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں ہوتے تھے، ایسے ہی رکوع کے بعد آپ جب کھڑے ہوتے تو مکمل کھڑے ہو جاتے۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پر بہت سنگین غلطی کرتے ہیں کہ رکوع کے بعد کھڑے نہیں ہوتے، اپنا سر اٹھائیں گے فوراً سجدے کے اندر چلے جائیں گے۔ غلط طریقہ ہی ہے، یہ اطمینان کے خلاف ہے۔ نماز کے اندر اعتدال اور اطمینان یہ رکن ہے نماز کا۔ یہ بہت ضروری کہ انسان اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، کم سے کم کھڑا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ صرف سر اٹھا لینا اور فوراً سجدے کے اندر چلے جانا، یہ بات بہت غلط بات ہے۔ یہ ایک نمازی کو قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے تھے، جیسا کہ حدیث بھی آپ کے سامنے آئیں گی، اور پھر کھڑے ہونے کی حالت ہی میں آپ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور اس طریقے سے اور بہت ساری دعائیں ہیں، آپ ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 دعائیں ذکر کی ہیں کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کے آپ 10 دعائیں ذکر کی ہیں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت صلاۃ نبی کے اندر، کہ آپ ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال لك العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ 10 دعائیں ذکر کی ہیں، اور بھی دعائیں ہیں جو امام البانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دعا کیا کرتے تھے کھڑے ہونے کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں دعائیں آپ کو کرنا، ایسا نہیں کہ آپ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے میں جانے کی حالت میں آپ دعا پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ جائیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، کھڑے ہو کر کے ساری دعائیں پڑھنا ہے۔ رکوع کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کافی دیر تک کھڑے رہتے تھے، اور اتنی دیر کھڑے رہتے کبھی کبھی کہ ایسا لگتا تھا صحابہ کرام کہ آپ بھول گئے ہیں، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، اتنی دیر تک رکوع کے بعد آپ کھڑے رہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ثم ارفع رأسک، اس شخص کو، اس صحابی کو جو جلدی میں نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر آپ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، تو کیا فرمایا؟ ثم ارفع رأسک، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ برابر اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے وارفع رأسک، رکوع کے بعد سر اپنا اٹھاؤ، حتی ترجع العظام الی مفاصلہا، یہاں تک کہ ہڈیاں اپنے جوڑ کو واپس آ جائیں، برابر کھڑے ہو جائیے۔ وقال، اور ہمارے نبی نے فرمایا، لا تتم صلاۃ لأحد من الناس اذا لم يفعل ذلك، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی مکمل جس نے یہ نہیں کیا، یعنی رکوع کے بعد برابر کھڑا نہیں ہوا، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی، پوری اور مکمل نہیں ہوگی۔ آپ نے کس قدر تنبیہ کی ہے لوگوں کو، اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا کس قدر آپ نے حکم دیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، انہی مومنوں کے لیے کامیابی ہے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اپناتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان، اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا، لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاۃ عبد لا يقیم صلبہ بین رکوعها وسجودها، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، اس بندے کی نماز کو نہیں دیکھتا ہے جو رکوع اور سجدہ برابر نہیں کرتا ہے، اپنی پشت کو برابر نہیں رکھتا ہے رکوع اور سجدے کے اندر، ایسے شخص کی نماز کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو نماز جلد بازی میں پڑھی جائے تو نماز میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے،
اور عبادت کے لیے اخلاص اور نبی کی سنت کا طریقہ اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو رکوع انسان کو اس طریقے سے کرنا ہے، رکوع کے بعد برابر انسان کو کھڑے ہونا ہے۔ رکوع سے پہلے بھی آپ رکوع میں جانے سے پہلے آپ رفع دین کرتے تھے، اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی رفع دین کیا کرتے تھے، اور شروع میں رفع دین کرتے تھے، اور چوتھی جگہ یہ ہے کہ تیسری رکعت کھڑے ہونے کے بعد آپ رفع دین کرتے تھے۔ پہلی بار رفع دین کرنے کی ساری حدیثیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں ان حدیثوں کو بیان کر رہا ہوں جن میں یہ موجود ہے، اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع دین کیا کرتے تھے۔ ابن زبیر فرماتے صحیح بخاری کی حدیث صحیح مسلم کی، وہ کہتے ہیں کہ صلیت خلف ابی بکر صدیق، میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ عند افتتاح الصلاۃ، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رفع دین کرتے تھے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اپنے سر کو اٹھاتے تھے رکوع سے تب رفع دین کرتے تھے۔ وقال ابو بکر، اور ابو بکر نے کیا فرمایا، صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے، جب رکوع کرتے تھے، اور رکوع سر اٹھاتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ابن زبیر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے قبل اور رکوع کے بعد رفع دین کرتے تھے، اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے بھی آپ رفع دین کرتے تھے۔ ابن عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور بخاری مسلم کے اندر یہ بھی موجود ہے، وَكَانَ ابن عمر يرفع ذلك، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود یہ کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی چوتھی دلیل صحیح مسلم میں وائل بن حجر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں، پہلی تکبیر میں اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھانے کے بعد ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 9 یا سن 10 ہجری کے اندر یہ ایمان لے کر کے آئے، آخری سالوں میں یہ ایمان لے کر کے آئے، اور ہمارے نبی کی وفات سن 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی۔ اس کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رفع دین منسوخ نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ وائل بن جو حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو سن 9 اور 10 ہجری کے اندر جو اسلام لے کر کے آئے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رفع دین منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر کے لوگوں کو دکھایا، ابو حمید الساعدی نے اور دیگر صحابہ نے ہمارے نبی کی وفات کے بعد، اور انہوں نے رفع دین کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع دین منسوخ نہیں ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز پڑھا کر دکھایا۔ نماز کی اہمیت آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ لوگوں کو نماز پڑھ کر کے دکھاتے تھے، ابو حمید الساعدی نے، اور اس طریقے سے وائل بن حجر نے، حضرت عمر فاروق نے، عبداللہ بن زبیر نے، اور اس طریقے سے اور دیگر صحابہ، عبد الرحمن بن ابزہ ایک صحابی، وہ صحابہ کے سامنے، تابعین کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ کر کے دکھاتے تھے۔ ہمیں بھی یہ عمل اپنے بچوں کے سامنے کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے۔ کیا ہو میں آپ لوگوں کو اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں کہ ہمارے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے، اپنے بچوں کو ہم تعلیم دیں، اپنے دوست احباب کو تعلیم دیں، گھر والوں کو تعلیم دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، وضو کا طریقہ صحابہ کرام کے سامنے، تابعین کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے وضو کیا کرتے تھے۔ حسن حسین ہیں، ہمارے نبی کی نماز سے پانی منگاتے تھے، وضو کرتے تھے، لوگوں کو دکھاتے تھے۔ یہ سب عبادات ہے میرے بھائیوں، پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، لہذا اپنے بچوں کو، بیویوں کو، گھر والوں کو اور پھر رشتہ داروں کے سامنے نماز پڑھ کر کے انسان کو دکھانا چاہیے، تعلیم دینی چاہیے کہ اس طریقے سے نماز ہوتی ہے، کیونکہ توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد سب سے بہترین اور سب سے جو اہم عبادت ہے دین اسلام کے اندر وہ نماز ہے، اور نماز ویسی ہمیں پڑھنے کا نبی نے حکم دیا ہے جیسے آپ پڑھا کرتے تھے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے تم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طریقے سے نماز پڑھو۔ تو اسے کوئی ہلکے میں نہ لے، اپنے لوگوں کے سامنے نماز پڑھ کر کے دکھانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے منبر پر لوگوں کو نماز پڑھ کر کے دکھایا،
آپ کے بعد صحابہ کرام نے اس عمل کو جاری رکھا اور لوگوں کے سامنے عمل کر کے دکھایا۔ لہذا نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے نماز کی تعلیم دینا، نماز کا پڑھ کر کے طریقہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ یہ اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کو نماز پڑھ کر کے دکھایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ تو جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت انہوں نے رفع کیا، رکوع میں جاتے وقت کیا اور رکوع کے بعد رفع کیا، اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دکھائی تھی۔ یہ سنن بہقی کی سی روایت ہے۔ رفع کے جو راوی ہیں میرے بھائیوں، بعض علماء نے 50 صحابہ کے بارے میں ذکر کیا ہے، 50 صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے رفع کرنے کے طریقے کو اور حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رفع نہ کرتا تھا اسے کنکڑی مارتے تھے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، وائل بن حجر، ابو حمید الساعدی، علی بن ابی طالب، انس بن مالک، جابر، ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ، ابو بکر صدیق، عبداللہ بن الزبیر، عمر فاروق، اور مزید 12 صحابہ جن کے سامنے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ بیان کیا، اور نماز پڑھ کر کے جب فارغ ہوئے تو سب نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو حمید الساعدی نے 4 مقامات پر رفع کیا تھا جب لوگوں کے سامنے نبی کی نماز کا طریقہ بیان کیا تھا، شروع میں اور رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے 4 جگہ پر انہوں نے رفع کیا تھا۔ کتنے صحابہ ہیں جن سے رفع کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحابہ نے اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ یہاں ایک نکتہ یا ایک بات یا تنبیہ میں کر دوں، یہ ہے کہ رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک یا کان کی لو تک اٹھانا، یہ رفع کا مطلب ہوتا ہے۔ رفع عربی زبان میں ہاتھ اٹھانے کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ایسے ہاتھ اٹھا لیے بھی رفع ہو جائے گا، لیکن مسنون نہیں ہوگا۔ یہ سنت یہ ہے کہ کندھے تک اٹھائیے، کان کی لو تک اٹھائیے، رفع ہے یہ، ورنہ لغت کے اعتبار سے ہاتھ اٹھانے کو رفع کہا جاتا ہے۔ رفع مانے اٹھانا، یہ دین مانے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیا، رفع ہو گیا، لیکن یہ مسنون نہیں ہے۔ رفع کیا مسنون ہے؟ طریقہ کی کندھے تک اٹھانا یہ، یا کان کی لو تک اٹھانا، یہ مسنون ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے اٹھا لیں گے، تھوڑا سا اپنی انگلیوں کو اوپر کر دیں گے، پیٹ تک اٹھا لیتے ہیں۔ یہ رفع شرعی اور مسنون نہیں ہے۔ مسنون یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آپ کندھے تک یا کان کی لو تک اٹھائیے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں حدیثیں ہیں، یہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع کرنے کو بیان کیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، اور اس طریقے سنن کی کتابوں کے اندر باقاعدہ ان حدیثوں کو صحابہ نے بیان کیا۔ رفع نہ کرنے کے کچھ دلائل لوگ پیش کرتے ہیں، کچھ شبہات لوگوں کے پاس ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ میں رفع کیا، اس کے بعد آپ نے رفع نہیں کیا۔ بلا شبہ یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شروع میں کیا اور باقی جگہوں پر نہیں کیا، اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے نبی دیگر جگہوں پر رفع نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں، اور ان پر یہ سنت اللہ کے رسول کی مخفی رہ گئی، جیسے اور سنتیں ان پر مخفی رہ گئی تھی۔ جیسے وہ کیا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رکوع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر نہیں رکھتے تھے، اپنے ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے، جس کو تطبیق کہا جاتا ہے۔ یہ شروع میں عمل تھا ہمارے نبی کا، بعد میں عمل منسوخ ہو گیا۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا رکوع کرنے کے طریقے میں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی وفات کے بعد بھی تطبیق کیا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے، یہ دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے، گھٹنوں پر نہیں رکھتے تھے۔ کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان پر یہ سنت مخفی رہ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل منسوخ ہو گیا ہے۔ آپ شروع میں کرتے تھے ایسا، لیکن بعد میں آپ نے اس کو منسوخ کر دیا اور اپنے ہاتھوں گھٹنوں پر رکھنے لگے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہیں رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ عمل ان پر مخفی رہ گیا، یہ عمل بھی ان کا اللہ کے رسول کا ان پر مخفی ہو گیا، نہیں ان کو پتہ چلا۔ اور جن صحابہ نے بیان کیا، ان صحابہ نے دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے یہ وہ عمل جو صحابہ نے بیان کیا وہ عمل قابل قبول، قابل حجت ہے۔ اور صرف عبداللہ بن مسعود کا یہ عمل ہے، یا ان کا یہ قول ہے، یہ یا ان کی حدیث ہے۔ باقی 50 صحابہ میں نے بیان کیا،
علماء نے بیان کیا کہ 50 صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ ان تینوں مقامات پر رفع دین کیا کرتے تھے۔ اسی لیے جمہور علماء کا یہی قول ہے، امام مالک کا آخری قول یہی ہے، امام شافعی کا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی کہ ان تینوں چاروں مقامات پر انسان کو رفع دین کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رفع دین کے جو روایت ہیں وہ زیادہ ہیں، 50 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک روایت ہے۔ اور پانچویں بات یہ میرے بھائیوں کہ اس بات ہمیشہ نفی پر مقدم ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ چیز ان سے مخفی ہو سکتی رہ گئی ہو، اور جو بیان کرتا ہے وہ عمل وہ قابل حجت ہوتا ہے، اور جس نے نہیں دیکھا اگر وہ نہیں بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کی نفی کی جا رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور کعبے میں داخل ہوئے تو جا کر کے کعبے کے اندر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک دوسرے صحابی ہیں فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی نے نماز نہیں پڑھی کعبے کے اندر۔ دونوں بخاری کی حدیثیں ہیں، دونوں بخاری کی حدیثیں ہیں۔ بلال فرماتے رضی اللہ عنہ کہ ہمارے نبی نماز پڑھی خانہ کعبہ کے اندر، فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نماز نہیں پڑھی۔ دونوں صحیح بخاری کی حدیث ہے، دونوں صحیح روایت ہے۔ اس میں کیا تطبیق ہوگی؟ کیسے علماء نے اس کے اوپر عمل کیا ہے؟ جنہوں نے دیکھا وہ حجت ہے، جنہوں نے دیکھا وہ حجت نہیں ہے۔ فضل بن عباس ہمارے نبی کے ساتھ نہیں تھے خانہ کعبہ کے اندر، بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ بلال نے دیکھا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، تو فضل بن عباس پر یہ چیز مخفی رہے گی، انہیں نہیں معلوم پڑا، اس لیے انہوں نے باہر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو کہا کہ ہمارے نبی نماز نہیں پڑھی، جبکہ ہمارے نبی نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو انہوں نے جو سمجھا بیان کر دیا فضل بن عباس نے، اسی لیے امت نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو قبول کیا ہے کہ ہمارے نبی نے جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ صحابہ نے دیکھا، انہوں نے بیان کیا، اور جسے نہیں دیکھا، اب مان لیجیے یہ مسجد ہے، یہاں کوئی واقعہ پیش ہو گیا اور کچھ لوگ نکل گئے، جو لوگ موجود وہ بیان کریں کہ بھائی یہ واقعہ ایسا ہوا، اور جو پہلے چلے گئے وہ کہیں کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہم نے دیکھا، وہ بھی اپنے جگہ پر سچے ہیں کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھا، ان کے جانے کے بعد واقعہ ہوا، اور جو لوگ موجود تھے انہوں نے واقعہ دیکھا، انہوں نے جا کر کے بیان کیا کہ واقعہ ہوا یہ، لہٰذا دونوں اپنی جگہ پر سچے ہیں۔ لہذا یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اسے قطعاً ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے بعد میں رفع دین نہیں کیا۔ اس لیے جن صحابہ نے بیان کیا ہے، عمر فاروق، ابوبکر صدیق، عبداللہ بن زبیر، ابو ہریرہ، 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں جنہوں نے باقاعدہ ہمارے نبی سے رفع دین کرنے کے طریقے کو بیان کیا ہے۔ اس لیے امت نے اس عمل کو لیا ہے، جیسے امت نے عبداللہ بن مسعود کے اس قول کو چھوڑ دیا تطبیق والا عمل کہ رکوع میں دونوں ہاتھوں کو وہ اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے، اس عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس عمل کو نہیں لیا اور کہا کہ نہیں، ان کا یہ عمل نبی کی سنت کے خلاف ہے، ان کا یہ قول نبی کی حدیث کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث بھی امت نے قبول کی ہے، حالانکہ تطبیق والی جو حدیث ہے وہ اتنی قوی، وہ جو حدیث ہے تطبیق والی وہ زیادہ قوی ہے اس کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی نبی کی سنت کے مخالفت ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ان کے اس عمل کو چھوڑ دیا اور کہا کہ نبی کا عمل یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو منسوخ کر دیا اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یہ گھٹنوں پر رکھا کرتے تھے، اس لیے عبداللہ بن مسعود پر یہ عمل مخفی رہ گیا، یہ سنت مخفی رہے گی، انہیں معلوم نہیں پڑا کہ منسوخ ہو گیا، اس لیے ان کا عمل ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ وہی بات یہاں بھی ہم کہتے ہیں رفع دین کے تعلق سے بھی کہ رفع دین کا عمل ان کے اوپر مخفی رہ گیا، لہذا نبی کا عمل ہمارے لیے جو ہے مسنون ہے، امت نے اسی عمل کو قبول کیا ہے، اور جیسے تطبیق کے مسئلے کو رد کر دیا امت نے، ایسے اس مسئلے کو بھی لوگوں نے رد کر دیا ہے۔ تو یہ رفع دین کے تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کا یہ ہے۔ ایک اور لوگوں کے پاس دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافع ایدیکم کان اذناب خیر شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہو گیا کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، اپنے جیسے کہ گھوڑے ہوتے ہیں، جو گھوڑے سرکش گھوڑے ہوتے ہیں اپنی پونچھوں کو ہلاتے رہتے ہیں، تم اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو کیوں اٹھاتے ہو؟ یہ ہمارے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ جو حدیث ہے یہ تشہد میں سلام سے پہلے سے متعلق ہے۔ اسی صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ لوگ جب سلام پھیرتے تھے تو شروع میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ران پر مارتے تھے اس طریقے سے، یہ بھی رفع دین ہے۔ رفع دین مانے ہاتھ اٹھانا، تو سلام پھیرنے سے پہلے صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم میں
کئی روایتیں امام مسلم نے بیان کی ہیں، اور اسی روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے اندر وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارتے تھے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ کیا ہو گیا کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھاتے ہو جیسے سرکش گھوڑے ہوتے ہیں اور اپنی دموں کو ہلاتے رہتے ہیں، تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو آپ نے تشہد کے اندر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے، نہ کہ آپ نے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے۔ اور ایک بات اور کہنا میں بھول گیا، وہ یہ ہے کہ اگر رفع دین کرنا منسوخ ہو گیا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے، تو پھر شروع میں انسان رفع دین کیوں کرتا ہے؟ عیدین میں رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ جنازے کی نماز میں رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ اگر رفع دین منسوخ ہو گیا، رفع دین منسوخ نہیں ہوا میرے بھائی۔ ہمارے نبی کے بعد صحابہ کرام نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، پڑھ کر کے دکھایا کہ رفع دین ایسے ہوتا ہے، تو لہذا رفع دین منسوخ نہیں ہوا۔ اور یہ جو حدیث ہے مسلم کی، یہ تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے کی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو رافضی اور شیعہ ہیں وہ سلام پھیرنے سے پہلے آج بھی اپنے ہاتھوں کو ران پہ مارتے ہیں۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے بارہا دیکھا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رانوں پہ مارتے ہیں وہ لوگ، شیعہ اور رافضی۔ یہ عمل منسوخ ہو گیا ہے، ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے پہلے آپ نے اس سے رفع دین کرنے سے نہیں منع کیا۔ لہذا جو مسلم کی روایت ہے میرے بھائیوں، وہ تشہد میں کیا ہے؟ وہ سلام پھیرنے سے پہلے کی حدیث ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے الفاظ میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ تشہد کے اندر لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے، تو ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ تشہد سے پہلے ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا شبہ بہت سارے عامت الناس یہ پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بت لے کر کے آتے تھے صرف رفع دین کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، اور میں نے ان کی کتابوں کے اندر پڑھا بھی، بہت سارے لوگوں نے بیان کیا کہ نعوذ باللہ لوگ بت لے کر کے آتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں کہ بت لے کر کے آتے تھے، کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ان ہستیوں کے بارے میں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بت گرانا ہی اگر مقصد ہے تو انسان پہلی بار رفع دین کرتا ہے، انسان رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا بت نہیں گر جائے گا؟ کیا اس بت گرانے کے لیے رفع دین کروانا ضروری ہے؟ اور کیا بت یہ کھلونا ہوتا تھا بچے کا؟ نہیں، بڑے بڑے بت ہوتے تھے، پتھروں سے تراش کر کے بناتے تھے انسان کی شکل میں، بڑے بڑے جو ہے وزنی بت ہوا کرتے تھے، نصب کرتے تھے اس کو، کئی لوگ پکڑ کر کے بتوں کو اٹھاتے تھے، چھوٹا موٹا بت نہیں ہوتا تھا۔ ہندوستان میں رہنے والوں کو پتہ ہوگا کہ جو اسٹیچو دیکھے، اسٹیچو کیسے ہوتے ہیں؟ کرن سے لا کر کے ان کو لگایا جاتا ہے، وہ بت ہوا کرتے، اس طریقے سے بت بناتے تھے۔ یہ چھوٹا موٹا کھلونا یا ٹافی نہیں ہوتا تھا کہ بغل میں دبا لیا چھوٹا سا اور رکھ کر کے چلے آئے، ایسا بت نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے بت بناتے تھے، پتھروں کو تراش کر کے بناتے تھے۔ تو کیا اس کا لے کر کے آنا انسان کے لیے ممکن ہے کہ انسان بغل میں دبا کر کے بت لے آئے؟ یہ سب باتیں بے شرفا کی باتیں ہیں، انسان کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیتا ہے جو کیا نام ہے عقل سے بھی ماورا ہوتی ہے، اور انتہائی غلط اور انتہائی بیہودہ بات ہوتی ہے، اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کرنا باقاعدہ ثابت شدہ ہے، اور یہ منسوخ نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی آپ نے کبھی رفع دین کرنے کو چھوڑا ہے، بلکہ زندگی بھر آپ نے رفع دین کی، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی رفع دین کیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جاتے تھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور آپ نے باقاعدہ جو صحابی ہیں ان کو بھی آپ نے اسی بات کا حکم دیا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تم سجدے کے اندر جاؤ۔ مطلب یہ کہ اللہ اکبر کہنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اور جب آپ سجدہ کرتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، اور آپ نے باقاعدہ اسی بات کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ نسائی ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طریقے سے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنوں دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھے، اپنے دونوں ہاتھ پہلے رکھے، اور اس کے بعد اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھے۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر آپ لگائیں، دونوں ہاتھ آپ کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے، دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں اور کانوں کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں طریقہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے اور ناک اور پیشانی کو زمین پر آپ لگائیں۔ اس طریقے سے انسان سجدہ کرتا ہے۔ ناک کو زمین سے اٹھا کر کے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، ناک بھی زمین پر ملنی چاہیے۔ آپ نے باقاعدہ حکم دیا اذا سجدت فمکن لسجودک، جب تم سجدہ کرو تو ٹکا کر کے سجدہ کیا کرو،
اپنی پیشانی اور اپنے ناک کو زمین پر ٹکا کر کے سجدہ کیا کرو۔ اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا یصیب انفہ من الارض، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جس آدمی کی ناک زمین پر نہ ٹکے، ما یصیب الجنین، جس طریقے سے جس طریقے سے انسان کی پیشانی زمین پر ٹکتی ہے، جبین کہتے ہیں پیشانی کو۔ اس طریقے سے عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یلزق انفہ مع جبهته بالارض، جو اپنے ناک کو اپنی پیشانی کے ساتھ زمین پر نہیں ملائے گا، اذا سجدہ، جب وہ سجدہ کرے اور نہ ملائے، لم تجد صلاتہ، اس آدمی کی نماز کافی نہیں ہوگی۔ ایسے عبداللہ بن عباس سے روایت ہمارے نبی نے فرمایا دعا انفک لیسجد معک، اپنی ناک کو بھی زمین پر رکھو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ سجدہ کرے۔ بہت سارے لوگ ناک زمین سے اٹھا کر کے رکھتے ہیں، نہیں، ناک کو بھی زمین پر آپ کو ٹکا کر کے لگانا۔ ہمارے نبی کا حکم ہے کہ ہمیں 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ 7 اعضاء کون ہیں؟ آپ کے دونوں پاؤں کے پنجے زمین پر ہونے چاہیے، قبلہ رخ ہونے چاہیے، اور مسنون یہ ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں کی ایڑیاں ملی ہوئی ہوں، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو سجدے میں دیکھا، راسن عقبیہ ہے، آپ کی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھی، دونوں ایڑیاں ملی ہونی چاہیے، آپ کے دونوں پاؤں کے پنجے ملے ہوئے ہوں، دونوں پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہوں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ مستقبلاً باطراف اصابع القبلہ، اپنے انگلیوں کے کناروں سے قبلے کا استقبال کرتے ہوئے آپ نے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ بہت سارے لوگ پاؤں کو اٹھا کر کے رکھتے ہیں، ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ لیتے، پاؤں کو زمین سے اٹھا کر کے رکھتے ہیں، یہ بالکل طریقہ غلط ہے۔ کیا صحیح طریقہ ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں پنجے زمین پر ہونے چاہیے۔ 2 ہو گئے، آپ کے دونوں گھٹنے 4 ہو گئے، آپ کے دونوں ہاتھ کے پنجے 6 ہو گئے، اور آپ کی پیشانی اور ناک کے دونوں کو 1 شمار کیا گیا ہے۔ یہ 7 اعضاء پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس طریقے سے سجدہ کریں، اور جب آپ سجدہ کریں تو اپنے بازوؤں کو زمین پر نہ پھیلائیں، اپنے ہاتھوں کو۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ویسے اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں زمین پر جیسے کتا اور شیر رکھتا بیٹھتے وقت۔ ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اعتدلوا فی السجود، سجدے کے اندر اعتدال سے کام لو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، جس طریقے سے کتا اپنے بازو کو بچھاتا زمین پر اور یہ اس کا حصہ زمین پر ہوتا ہے، اس طریقے سے مت رکھو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ایسے ایک دوسری روایت کے اندر بخاری کی روایت ہے کہ لا یفترش احدکم ذراعیہ افتراش الکلب، کہ آدمی اپنے دونوں بازو کو زمین پر کتے کے طریقے سے نہ بچھائے، بلکہ اپنے ہاتھ کی جو کوہنی ہے اس کو انسان اوپر رکھ کے اٹھا کر کے رکھے۔ ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سجدت، جب تم سجدہ کرو، فضع کفیک ورفع مرفقیک، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیوں کو اٹھا کر کے رکھو۔ اور جب آپ سجدہ کرتے تھے تو آپ اپنے دونوں کوہنیوں کو ہاتھوں کی طریقے سے اٹھا کر کے رکھتے تھے کہ بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہتا تو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سے بکری کا بچہ گزر جاتا تھا۔ یہ باقاعدہ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث ہے۔ حتی لو ان بہمۃ ارادت ان تمر تحت یدیہ مرت، کہ اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہتا گزر جاتا تھا۔ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے رکھتے تھے، پاؤں کو اپنے ہاتھوں کو پیٹ سے یا ران سے ملا کر کے نہیں رکھتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسی سجدہ کرتے ہیں، یا عورتیں سجدہ کرتی، میرے بھائیو سجدہ کرنا غلط ہے۔ نبی کا طریقہ سب کے لیے ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ جب انسان سجدہ کرے اپنے ہاتھوں کو پیٹ سے نہ ملائے، اپنی رانوں سے نہ ملائے، اپنے ہاتھوں کو دور رکھے، اور اپنے بغل اور اس طریقے سے پیٹ سے ملا کر کے نہ رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ بکری کا بچہ بھی اگر گزرنا چاہتا گزر سکتا تھا۔ اس طریقے سے آپ کرتے تھے۔ اور سجدے میں اعتدال رکن ہے، اور سجدے میں انسان جا کر کے دعائیں پڑھے، جو نبی اس دعائیں ثابت ہیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ نے 12 دعائیں ذکر کی ہیں سجدے کے اندر۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبح القدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس طریقے سے بہت ساری دعائیں ہیں جو انسان سجدے کے اندر کر سکتا ہے۔ اور سجدہ بہت عظیم عبادت ہے۔ انسان سجدے میں جب ہوتا ہے سب زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے۔ سجدے کے نشانات سے ہمارے نبی قیامت کے دن اپنی امت کو پہچانیں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیشانی پر سجدہ کرنے جو نشانات ہوں گے اس سجدے کے نشانات سے ہمارے نبی اپنی امت کو قیامت کے دن پہچانیں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے
کہ انسان کے سارے جسم کو آگ جلا سکتی ہے، لیکن پیشانی جہاں انسان سجدہ کرتا ہے اس کو آگ نہیں جلا سکتی ہے، اور اس سے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو پہچانیں گے، اور جو بھی سجدہ کرنے والا ہوگا اور اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سارے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین سفارش کریں گے۔ تو سجدہ کیسے کرنا بتایا، سجدے کے اندر جو دعائیں آتی ہیں ان دعاؤں کو بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے خطبے میں ہم کوشش کریں گے کہ جو باقی طریقہ رہ گیا ہے ان تمام اس پر آپ کے سامنے باتیں کر کے اس موضوع کو ختم کریں اور کسی اور موضوع کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے، اللہ رب العالمین ہمارے نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا فرمائے، اعتدال اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم الرؤوف الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔